بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو وقت کے اس حسین لمحے کی طرف لیے چلتے ہیں جب ایک نیک پرہیزگار عورت نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی اولاد صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ایک ایسی بیٹی کی پیدائش مقدر فرمائی جس کا نام قیامت تک پاکیزگی اور عظمت کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جن کی پیدائش ہی ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ ایک ایسی ہستی جنہیں اللہ نے چنا، عزت دی اور پاکیزگی کی انتہا پر فائز فرمایا۔ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی، برگزیدہ ہستی، انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے انتہائی شریف، پارسا، عبادت گزار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبہ رسول کی والدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ایک فرزند عطا فرمایا اور حضرت مریم اور ان کے فرزند کو اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ دونوں ہی ہم زلف تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت حنا رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں ایک عرصے تک اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور اولاد کی امید بھی نہ رہی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ ایک دن حضرت حنا رضی اللہ عنہا نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں دوبارہ اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے یوں نظر مانی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ان کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس خدمت کے قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانہ میں چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اس قابل نہ سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت حنا رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، ترجمہ: اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکی کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی موسمی پھلوں کا رزق عطا فرمایا۔ ایک بار چند فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، ترجمہ: اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہارے سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ایک عظیم المرتبہ فرزند کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں
بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ بیٹے کی بشارت سن کر حضرت مریم نے حیرت سے عرض کی، ترجمہ: اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو؟ مجھے تو کسی شخص نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ: اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا ہی فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جانب مشرق تنہائی میں تشریف لے گئی اور پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ خلوت میں عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ ان کے سامنے نوجوان، بے ریش، روشن چہرے اور پیچدار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے پاس ایک نوجوان کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر فرمایا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بے ریش نوجوان کی حقیقت معلوم ہونے پر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا خوف تو دور ہو گیا، لیکن بیٹے کی خبر سن کر حیرت سے کہنے لگی، ترجمہ: میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، ترجمہ: ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دامن میں یا شاید ان کے منہ پر دم کیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں حضرت مریم پر تہمت کا خیال آتا تو ان کی عبادت، تقوی، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھنا مشکل ہوتا۔ بالآخر اس نے ایک دن حضرت مریم سے کہہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیجیے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات کہو۔ اس نے کہا کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا اور حضرت مریم حمل کے سبب سے جسمانی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم کی نیابت کے طور پر یوسف نجار مسجد کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، اور اس لیے وہ بیت لحم میں چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں آپ نے کہا، ترجمہ:
اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ کی اس تمنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کھاؤ۔ ترجمہ کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو نے کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلی آمیز کلام سن کر حضرت مریم کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم نے انہیں اٹھایا اور اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہا کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے اور کہا، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے خود جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ترجمہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، ترجمہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک اور پرہیزگار اور پاک دامن ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔